اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ ابھی شب معراج گزر کے گئی ہے، ٹھیک ہے، کچھ مولوی صاحبان ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ساتویں آسمان پہ جبرائیل علیہ السلام رک گئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اور بعض قرآن پاک کی تفاسیر میں دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں دیکھا. تو بعض مطلب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا. تو اس میں کیا ہے کہ آیا ساتویں آسمان کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے یا مطلب کیا حقیقت ہے اس کی؟ بالکل یہ پرانی بات ہی چلی آ رہی ہے کہ معراج کی رات اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا یا جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا. تو یہ جب خود اللہ کے رسول نے آپ بھی کلیئر کر دیا معاملہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، ابن مسعود نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کی بات ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا اور سدرۃ المنتہا کے پاس بھی دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا انما ھا جبریل، یہ جبریل کی بات ہے کہ زندگی میں اصل شکل میں صرف 2 مرتبہ میں نے دیکھا. ایک مرتبہ زمین پر ہی میں تھا، وہ آسمان کے کنارے پر نظر آیا اور اس کے پر 600 تھے، مشرق سے مغرب تک اس نے ڈھانک رکھا، اتنا اصل جسم تھا بڑا اس کا. پھر نیچے اترا، کعبہ کا حسین ہے نا پڑھے، وہ آسمان کی بات نہیں اس کی کہ پھر وہ نیچے ہوا بالکل قریب آ گیا حتیٰ کہ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا. پھر وہی کی دوسری بار ہونا کہ دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا وہ آسمان. یہ خود آپ نے واضح کر کہ جبریل علیہ السلام کی بات ہے. ایک سوال تو یہ ہے قرآن پاک میں بھی آپ دیکھتے ہیں جہاں اللہ نے کہا کہ ہم نے سفر کرایا، وہاں اللہ کو دیکھنا ہوتا تو ذکر کرتا اس کا کہ سب سے بڑی بات، مگر وہاں بھی کہہ لِنُرِیَّاهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے یہ سفر کرایا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں. جہاں پھر دکھایا کا ذکر ہے سورۃ النجم میں لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْرىٰ، حضور نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانی، رب کا تو ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ اصل بات تھی، اگر ہوتی پہلے اس کا ذکر کرنا چاہیے. جی نہیں جبریل علیہ السلام اب تو نہیں ہے ان کے نہیں، کئی مرتبہ نا ایک چیز کا پہلے کوئی ذکر نہیں ہوتا مگر اس کا ہی پھر نا ضمیر اس کی طرف چلی جاتی ہے. جیسے سورج کا کہیں ذکر نہیں پہلے کہ وہ ڈوب گیا تھا حضرت سلیمان کے قصہ میں، مگر وہاں دیکھا کہ وہ جب گھوڑوں کا دیکھ رہے تھے ردوہا علیہ، اب ہا کی ضمیر بچہ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ ہاں سورج کا تو ذکر ہی کوئی نہیں، ہاں مگر یہ ذکر آ گیا. زمین کا کہیں ذکر نہیں ہوتا وہاں پھر ہا کی ضمیر آ جائے. یہ قرآن سے بہت حوالے دے دیں گے. جبریل نے پھر اب حضور کی طرف وحی کی اپنے رب کے حکم سے جو اللہ نے، یہ جب آپ نے خود بتا دیا نا. یہاں پیر صاحب سے بڑی غلطی ہوئی، پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ بڑے عالم، وہ لکھتے ہیں کہ اما عائشہ نے جس آیت کا پوچھا تھا نا وہ واقعی جبریل کے بارے ہے، وہ سورہ تکویر کی آیت ہے، وَهَا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. وہ کہتے ہیں وہ تو بات ہی الگ ہے. میرے ساتھ بھی ایک بریلوی عالم نے یہی بات کی، شیخو پورہ روڈ پر نا وہ فیکٹری تھی کھاد کی، رات میں وہاں ٹھہرا تو پھر عالم صاحب سے بات ہے، وہ لے آیا پیر صاحب کی تفسیر. میں نے کہا یار حدیث نکال کر دیکھو، خود پیر صاحب کی لکھی اس میں دونوں تو آیتیں ہیں، یہ بھی یار وہ بھی ہے، لقد رأى من جو کعبہ کا حسین ہے وہ ساتھ ہی ہے، دونوں آیتوں کا پوچھا تھا. پیر صاحب کے ذہن میں ایک ہی آیت رہی، یہ نکل گئی کہ لکھ تو خود رہے، دونوں کا پوچھا تھا. آپ نے کہا یہ جبریل کی بات. اور ایک بات بیٹا میں جو کہتا ہوں نا، آپ سب بھی اہل دانش، اگر اللہ حضور نے دیکھ لیا نا تو حضور کی نیکیاں صفر ہوگی. یہ پلے باندھے بات، سارا دین تو بالغیب پر کہ نیکی کرے، یخشون ربهم بالغیب، رب کو بن دیکھے نیکیاں کرے. جب دیکھ لیں گے کافر بھی تو آپ پڑھے لکھیں قرآن نہیں ہے تو اس کے ہم نے دیکھ لیا اور مان لیا، اس وقت تو کافر بھی بندے کے پتر بن جائیں گے، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے ہاں نیکی اسی لیے قابل قدر ہے کہ اللہ کو بھی نہیں دیکھا. اس لیے یہ جو کوشش کرتے ہیں دیکھ لیا، یہ نادانی، اس سے پھر وہ ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا. پھر تو حضور کا ایمان جو ہے وہ مجبوری کا ہو گیا کہ اللہ نظر ہی آ گیا، اب نیکی نہیں کرنی تو اور کیا کرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے.